بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے دجال کا فتنہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا فتنے کو کیسے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں حج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو الوداع فرمائیں گے، کہ یہ ان کی آخری حج ہے۔ چنانچہ اسی سفر حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا ہے، لیکن اس کی ایک بات ابھی تک ہم لوگوں سے مخفی ہے، اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب تبارک و تعالی کانا نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشہ میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑھا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا، دوسرا بائیں طرف، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس پر ایک فرشتہ کہے گا، تو غلط کہتا ہے۔ اس جملہ کو اس ساتھ ہی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا، تم نے ٹھیک کہا۔ اس جملہ کو تمام لوگ سن لیں گے۔ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا، لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا، یہ تو اس عظیم ہستی یعنی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور عفیق کے مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کریں گے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری ہم دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا، ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والوں، وہ تم میں ہوگا، وہ گھنگرالے بالوں والا اور گندمی رنگ والا ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا، وہ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ، پانی کی نہریں ہوں گی، وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا، اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا اور پانی کے ہر گھاٹ پر پہنچے گا، 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصی، اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے بے شک۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اس کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔
اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی بتایا